قرآن سے ریلیٹڈ سوالات کی طرف جاتے ہیں تو ایک سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جو احادیث کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے، مختلف کتابوں میں روایت بھی مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو ہے نا 7 لہجوں میں یا 7 حروف میں نازل فرمایا. تو اس پہ ایک عام انسان تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ قرآن کی زیر زبر بھی ہر چیز محفوظ ہے. آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ علمی طور پہ رہنمائی فرمائیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اس روایت سے کیا ہمیں علمی نکات سمجھ میں آنے چاہیے. بسم اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللهم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اما بعد، ویری ہیوی کوسچن. یہ سوال جو ہے نا کہ قرآن کی 7 قرات یا اس کے بارے میں بعض لوگ عموماً جیسے آپ نے سوال میں کہا 7 لہجے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں قرآن تو قرآن ہے. اس موضوع اس ٹاپک کے اوپر کتابیں لکھی گئی، یعنی ذخین کتابیں انگلش میں بھی ہیں، سائنسز آف دا قرآن کے نام سے، ریسائٹیشنز آف دا قرآن، لیٹرز آف دا قرآن، قرآن ان 7 لیٹرز. بڑے بڑے اسکالرز ہیں اس پہ، علماء نے لکھا ہے. آئی ہیو نو ڈاؤٹ، مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ایام فتن میں رہ رہے ہیں. یہ ایک مسلمہ متفقہ اجماعی مسئلہ تھا امت کا، اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا، مگر کچھ لوگوں نے، لوگ ان کو عالم بھی کہتے ہیں، مبلغ بھی کہتے ہیں، مفکر بھی کہتے ہیں، انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا قرآن پاک کے ساتھ جو کسی غیر مسلم نے نہیں کیا. انہوں نے قرآن کو مشکوک بنا دیا یہ کہہ کر کہ بھئی یہ 7 قرات نام کی کوئی چیز نہیں، والعیاذ باللہ، استغفر اللہ. 7 قرات کچھ نہیں ہے اور نہ ہی 7 لہجے ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، یہ تو ایسے ہی روایات ہیں، ان کا انکار کر دیا. اب اس کی اصل پہ جاتے ہیں. اصل سے مراد یعنی روٹ، سورس، پاکستان، انڈیا میں، خاص طور پہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے مسلمانوں میں بھی، اور کثیر تعداد علماء کی، وہ 7 قرات سے مراد یہ سمجھتے ہیں جیسے قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ تلاوت کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پھر ایک اور انہوں نے پڑھا الحمد للہ رب العالمین. یہ تو 7 سٹائل ہو گئے. وہ 7 قرات ہرگز یہ 7 مختلف انداز جو ہے نا، اٹ مائٹ بی اے فریکشنل پورشن ٹو اٹ. اصل چیز اس میں یہ ہے، میں آپ کو ایک واقعہ بتا. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، اسلام کے غالباً یہ اوائل کا واقعہ ہے. بخاری، مسلم، حدیث کی بے شمار کتب میں اکثر مواقع پر یہ واقعہ لکھا جاتا ہے، صحیح ہے، مستند ہے. آپ نے ایک اور صحابی کو قرآن پاک پڑھتے دیکھا، کوئی سورہ پڑھ رہے تھے، کہا کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، اپنی اصلاح کریں. مجھے یہ لہجے سے واقعہ یاد آیا. اب وہ لہجہ تو وہ سارے قریش تھے، لہجہ تو ایک ہی ہے. مارا بھی تھا شاید غالباً حضرت عمر نے پکڑ لیا. جی، انہوں نے کہا تم میرے جیسے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کروائی آپ ویسے پڑھیں گے. میں نے کہا بھائی میں تو ویسے نہیں پڑھوں گا، مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے یاد پڑھی. تو حضرت عمر جب ان کو پکڑ لیا، کچھ ہے مارا بھی، کچھ نے کہا پکڑ کے پھینٹی جسے ہم کہتے ہیں دیسی زبان میں، وہ کرنے لگے تھے. کہا بھائی رک جاؤ، آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، ہم آپ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کون صحیح ہے کون غلط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں نے تلاوت کی. آپ نے فرمایا یہ بھی مجھ پہ نازل ہوا، یہ بھی مجھ پہ نازل ہوا. دونوں ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ دونوں مجھ پہ نازل ہوئے. اور وہاں پر یہ ہے ھذا شاہد، آپ نے فرمایا لقد انزل علی القرآن علی 7 احرف. اب اس کا لٹرل ترجمہ کیا ہے؟ یقیناً، بے شک، انڈیڈ، لام تاکید اور قد بھی تاکید، بے شک، بے شک، بے شک، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کرنا. قرآن مجھ پر 7 حروف میں اترا ہے. احرف، حرف کی جمع حروف، احرف، 7 حروف میں اترا. اب اس کے ترجمہ کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ انگلش میں لکھ دیتے ہیں 7 لیٹرز. بھئی 7 لیٹرز تو الف با تا تھا جیم ح خ دال، یہ یہاں تو کوئی بڑے سمندر کی بات. وہ کیا ہے؟ اب اس کی مثال دے. اب حضرت عمر اور وہ دوسرے صحابی کا جو اختلاف ہوا، اس سے بالا تر ہو کر اب ہم دیکھتے ہیں پہلی قرآن پاک کی سورۃ الفاتحہ. اس امت میں 1400 سال سے قرآن پاک سینہ بسینہ حفظ چلا آ رہا ہے. اور اس کی تلاوت کیسے ہو رہی ہے؟ ایک جماعت ہے صحابہ کی جو بسم اللہ کو سورۃ الفاتحہ کا حصہ سمجھتی ہے. وہ کہتی ہے سورۃ الفاتحہ الحمدللہ سے نہیں ہے، بسم اللہ سے. ایک جماعت ہے اور ان کے امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابہ میں سے ایک. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جو مشہور ہے. حرمین شریفین کے امام، القدس کے امام یہی پڑھ. دوسری مثال بنا بسم اللہ کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک نہیں بولا، ملک اور مالک. اب ایک عام بندہ پاکستان میں جو بیٹھا ہے اس میں کئی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عالم، اپنے آپ کو عالم کہ وہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ غلط ہے. بھئی اگر آپ اس کو غلط
کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ملینز کی تعداد میں قرآن کے نسخے دنیا میں جھوٹے ہیں، والعیاذ باللہ، اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ، زبان جلے یہ کہنے سے بھی۔ پھر ایک اور، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، 2 میم اکٹھے ہو گئے۔ صحیح۔ اب یہ لہجے نہیں ہیں، مالک، ملک، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، لا تحسبن اللہ، یہ فرق آ جاتا ہے، زیر زبر کا فرق ہے، باقاعدہ زیر زبر کا فرق ہے۔ صحیح۔ یہ ایک نمونہ میں نے بتایا، صرف اور صرف سورہ فاتحہ میں آپ قرآن پاک اٹھائیں اور آپ حرمین کے ائمہ کی تلاوت سنیں، صحیح، صرف سورہ فاتحہ میں کچھ ائمہ صراط الذین انعمت علیہم پہ وقف کریں گے، اور آپ کے انڈیا پاکستان میں جو قرآن پرنٹ ہو رہے ہیں وہاں انعمت علیہم پہ وہ 5 کا نشان بنا ہوتا ہے اور چھوٹی سی توئے لکھی ہوتی ہے۔ وہ کیوں ہے؟ وہ جماعت سلف کی جس نے بسم اللہ کو فاتحہ کا حصہ نہیں مانا، ان کا بسم اللہ ایک ضمیمہ ہے قرآن کی ہر صورت کا، یہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، انہوں نے صراط الذین انعمت علیہم پہ لازمی وقف کیا اور اس کو پوری آیت جانا ہے، پوری آیت والا ہے، تب یہ بنتی ہیں 7۔ فاتحہ ہے 7 آیتیں۔ اب وہ کیسے 7 آیتیں، کیوں وہ 7 آیتیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات اور قرآن عظیم۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ سورہ فاتحہ ہے 7 آیتیں۔ اگر آپ بسم اللہ نہیں ملا کے پڑھتے، بسم اللہ کو آیت شمار نہیں کرتے، تلاوتی نماز میں الحمدللہ رب العالمین سے فاتحہ شروع کرتے ہیں، تو آپ کو صراط الذین انعمت علیہم کو شمار کرنا پڑے گا، کاؤنٹ کرنا پڑے گا، ان یور ہیڈ، ان یور ویو، یہ بھی ایک آیت، تب 7 پوری ہوتی۔ اب الحمدللہ سے شروع کر دیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ جو 7 کا لنک 7 مثانی اور 7 حروف پہ نازل ہونا، اس کا آپس میں ربط آپ بنا رہے ہیں؟ نہیں، سورہ فاتحہ کا بتا رہا ہوں کہ صرف سورہ فاتحہ میں اختلاف نہیں کہنا چاہیے، تنوع ہے، ویرائٹی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم یہ 6 ہو گئی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7 آیتیں ایک جماعت نے الحمدللہ سے شمار کی شروع کر کے، ایک نے بسم اللہ سے شمار کی اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اور دونوں ہی ٹھیک ہیں، سارے ٹھیک، بالکل سارے، کوئی بھی ان میں غلط نہیں ہے۔ یہ پرنٹڈ قرآن کے نسخے ہیں، اگر اس کو مشکوک کیا گیا 7 قرات کو یا بسم اللہ اور سورہ فاتحہ کی آیات کی تعداد کو، تو نعوذ باللہ قرآن محفوظ نہیں ہے، والعیاذ باللہ۔ غامدی صاحب بھی غالباً اس روایت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جو روایت ہے نا کہ مجھ پر قرآن 7 حروف میں اترا، یہ صرف صحیح اور حسن روایات کے درجے میں نہیں آتی، یہ متواتر روایت ہے۔ خبر متواتر وہ خبر ہوتی ہے جس میں بے شمار لا تعداد اتنے بتانے والے ہیں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شک کرنے والا شک کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اہل سنت کے علماء میں اس کو کفر مانا گیا کہ اس کو شک نہیں کرنا، انکار نہ کریں۔ ہمارے محترم مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب حافظہ اللہ علیہ، وہ ان روایات کا کھلم کھلا انکار نہیں کریں گے۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ اس امت میں لوگ بیٹھے، اگر وہ کھلا انکار کر دیں گے کہ میں نہیں مانتا، بھئی خبر متواتر ہے، کیا کریں گے آپ؟ جو خبر متواتر نہیں ہوتی نا، اس کا انکار ان کے لیے آسان ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی ہیلا کر لیتے ہیں۔ اس کا وہ کیا کرتے ہیں؟ اس پہ وہ تعویل کرتے ہیں، اور وہ صرف قراءات حفص عن عاصم التابعی الکوفی اس کی سند کو مانتے ہیں۔ بھئی آپ اسی پیمانے پر جس سند کو آپ، جو مشہور قرأت ہے نا ائمہ حرمین شریفین پاکستان انڈیا میں بھی جو مشہور و معروف ہے، وہ حفص کی قرأت ہے، کوفی امام تھے، تبع تابعی، اور وہ عاصم ان کے استاد، یہ صحابہ کے شاگرد ہے۔ بالکل اسی طرح ہر قرآن کے پیچھے ورش ہے، جیسے میں مثال دیتا ہوں، ایک اور قرأت ہے 7 ہم نے حروف کا نا، اب 7ویں قرأت ورش لکھا ہوا ہے، ورش عن نافع۔ اب نافع جو ہے وہ نافع المدنی ہے، امام نافع المدنی اماموں کا امام، کبار الصحابہ اور تابعین تبع تابعین اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آزاد کیا ہوا غلام، اور مدینہ کا امام، اور وہ عاصم کوفی، وہ کوفہ کا امام۔ جب آپ کوفہ کے امام کی قرأت کو مان رہے ہیں تو آپ مدینہ منورہ کے امام کی قرأت کا انکار کر رہے ہیں، یعنی پتہ نہیں ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا جس کا کام اسی کو ساجے، وہ کرے تو ٹھینگا باجے۔ بھئی محترم غامدی صاحب، یو آر ناٹ این ایکسپرٹ ان دا سائنسز آف دا قرآن، یہ قرآت، کم از کم اتنا تو آپ مان لیں کہ آپ قرآن کی علوم قرآت کے ماہر نہیں۔ انہوں نے مستشرقین اور بہت سارے اینٹی اسلام لٹریچر، ان کا سپورٹیو آرگیومنٹ ہے قرآن کی جو 7 قرآت ہیں، یہ ایک مسلمہ قرآن کی تلاوت ہے، اور جو
پہلا قرآن مکتوب قرآن ہے نا جس کی کاپیز میوزیم میں پڑی ہے, آپ وہ جا کے دیکھ لیں. ترکی میں بھی ہے, مدینہ منورہ میں بھی ہے, ایک رشیا میں بھی کاپی ہے اور ایک سینٹرل ایشیا میں, 4 تو مجھے یاد ہے. آپ کو جسے مصحف عثمانی کہتے ہیں جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پبلیکیشن جس کی پبلشڈ, یہ بھی ایک مسلمانوں میں ایک غلط العام مشہور ہو گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے قرآن لکھا نہیں گیا تھا. ایسا نہیں ہے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسٹینڈرڈائزیشن کی تھی, جیسے پبلیکیشن جسے انگلش میں کہتے ہیں. اس قرآن کو آپ اٹھائیں, آپ مجھ گناہگار کے سامنے وہ رکھ دیں, صرف فاتحہ پہ آپ مجھے ٹیسٹ کر لیں. میں فاتحہ کی جو 4-5 ویریشنز ہیں نا, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, یہ 4-5 ویریشن جو فاتحہ کی ہے نا, میں آپ کو اسی قرآن سے پڑھ کے دکھا. صحیح. اس پہ نہ زیر ہے, نہ زبر ہے, نہ پیش ہے, نہ ہی نکات ہے, نقطے بھی نہیں ہے. ہاں. ایک اس وقت کا عام مسلمان ساتھ کی ساتھ قرات اسی ایک قرآن سے پڑھ سکتا ہے. بعد میں کیا ہوا, جسے کہتے ہیں نا نیچرل ایوولوشن, علمی ارتقاء. ایک مدرسہ ہے افریقہ کا, جہاں سب سے پہلی اسلام کی یونیورسٹی بھی افریقہ میں قائم ہوئی, موراکو میں, فاطمی فیض یونیورسٹی, جامعہ فیض. وہاں پر جو لوگ تھے اور افریقہ میں زیادہ تر, وہ ورش اور قالون, یہ دونوں نافع کے شاگرد ہیں اور دونوں کے پاس یہ 7 قرات میں سے ایک قرات ہے. وہاں پہ اب سبھی لوگ ملک یوم الدین پڑھ رہے ہیں اور وہاں پہ بسم اللہ فاتحہ کا حصہ نہیں شمار ہو رہی. تو آپ ورش کا قرآن جب پرنٹ ہو رہا ہے نا, تو انہوں نے وہاں پہ بسم اللہ کو نمبر نہیں لگایا, نمبر 1, اور مالک کے اوپر ملک پڑھنے کے لیے زبر زیر لگا. یہ زبر زیریں جو ہیں یہ بعد میں لگی, اس لیے ہر اس زبر زیر کے ڈفرنس کی وجہ سے آپ کو 7 قرات کے علیحدہ قرآن. صحیح. بعض لوگ اس کو قرات العشر بھی کہتے ہیں. عشر کیوں کہتے ہیں؟ 10 کیوں کہتے ہیں؟ جیسے ورش ہے, اس کے آگے 3 برانچز ہیں. قالون ہے, امام نافع, ان سے 3 یا 4 قرات ہیں, کم از کم 3 مجھے یاد ہے. وہ پھر ویریشنز جو ہے نا سب جیسے 10 بن. اور اس کی پی ایچ ڈی ہوتی ہے مدینہ منورہ اور اسلامک یونیورسٹیز میں, لوگ اس کو پڑھنے جاتے ہیں. اب ایک پی ایچ ڈی امام ہے جس نے پی ایچ ڈی کیا اس کام میں, اس کے سامنے اگر ہمارے محترم گاندھی صاحب کوئی بھی ہو, یہ 2-4 لوگ ہی ہیں, یہ زیادہ نہیں. امید ہے یہ بڑا لوڈیڈ کوسچن تھا, تو آئی ہوپ کہ دس آنسرز, کیونکہ ہم قرآن سے